تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر اس کا آزاد کر سکتا؟ ہمیں پوری طاقت ہے، لیکن بات صرف یہ کہ ہمیں قیادت غیرت مند چاہیے اور دلیر چاہیے. اس قیادت کے ساتھ ممکن نہیں ہے. قیادت غیرت مند کہاں سے آئے گی؟ یہ جو کچھ یہ سیلاب جو بہا ہے نا، یہ سب فصلوں کو بہا کے نہیں لے کے گیا، یہ اس حکومت کو بھی بہا کے لے جائے گا. وہ میں بتاتا ہوں، یہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے تو ملٹری آ جائے گی. آج میڈیا ٹھیک ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح آبی جارحیت ہوتی ہے تو کیا انڈیا کے چینل اور انڈیا کا میڈیا اس طرح خاموش ہوتا؟ ہمارے لاکھوں انسان، لاکھوں مسلمان دہشت گردی میں، انڈین کئی واقعات میں ملوث ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک واقعہ ہوا تھا، کیا انہوں نے ہمیں کتنا ڈیفینسو. یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے 80% لائف اسٹائل آپ کا تباہ ہو گیا، کوئی بھارت کے بارے میں بول نہیں رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خواہ بھارت کو رگڑا دے رہے ہیں؟ حقیقت یہ نہ ہو، کوئی بول نہیں رہا ہٹانا. چلو 80% لائف اسٹائل آپ کا تباہ ہو گیا، فصلیں آپ کی تباہ ہو گئی، سب کچھ اجڑ گیا آپ کا، اور جہاں سے سیلاب آیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر. وہ پتہ ہے، لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں. میڈیا اگر آج کھڑا ہو جائے تو اچھا لیڈر بھی آ سکتا ہے. اگر میڈیا پارٹی بازی سے نکل جائے کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ ہمارا دوست ملک بھی اسی طرح ہمیں لوڈر لگڑا. زید حامد صاحب کیا پھر ہمارا فکری دیوالیہ بھی نکل گیا ہے؟ دیکھیے اقبال کا ایک شعر آپ کو بتاتے ہیں، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار. یہ آزادی سیاست اور آزادی صحافت کے اوپر جو بات ہوتی ہے نا، اقبال نے اس کی حدیں متعین کر دی ہیں. فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. بہت مایوسی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے میڈیا کی سطح اتنی سپرفیشل ہے، اتنی سطحی سوچ ہے، فکر ہے. کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی، قوموں کو عروج و زوال کے اسباب، اس قوم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور جدید دنیا میں پاکستان کا مقام کیسے پیدا کرنا ہے، اس قسم کی تو کوئی بات اس میڈیا میں وجود ہی نہیں رکھتی. اور انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا میں اس وقت امریکہ نے $50 ملین ڈالے ہیں پاکستانی میڈیا پہ. یہ بھی فیکٹ ہے. پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی صحافیوں کو خریدنے کے لیے، ہمارے چینلز کو خریدنے کے لیے. جب پرائم ٹائم کے اوپر مین چینلز پہ وائس آف امریکہ آ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے، چیریٹی اور چندے میں تو نہیں آ رہا ہے، کوئی قیمت لگائی گئی ہے ڈالرز میں اس کی جو پاکستانی میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے. وہ دا پوائنٹ از انفارچونیٹلی ہمارے اتنے پیسوں میں کچھ آپ تک نہیں پہنچے. جی چھوٹے لوگ. میڈیا آزاد ہونا اور بات ہے، ہمارا میڈیا انفارچونیٹلی آوارہ ہوا ہے، آوارہ ہو گیا. آزادی اور آوارگی میں یہی فرق ہے. آزادی حدود کے ساتھ ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے. آوارگی میں انسان مادر پدر آزاد ہوتا ہے. تو آپ کی میڈیا تو آوارہ ہو گیا. وہ جو ہماری قیادتیں ہمارے اوپر مسلط رہیں، وہ جو جمہوری اور وہ جو غیر جمہوری، ان کی آوارگی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں. وہ اتنے کرپٹ، 10 سال لوگ مسلط رہے اس ملک کے اوپر، ڈرون حملے کروائے، لوگ بیچ کے اپنی کتابوں میں اعتراف کیا کہ میں نے لوگ بیچے، لال مسجد کو لہو میں نہلا دیا. وہ صاحب نہ ان کو آئین روک سکا، نہ ان کو اخلاقیات روک سکی، نہ ان صاحب کو قانون روک سکا. وہ ساری بنا لیتے نا کوئی ڈیم. میڈیا تو چلے آوارہ ہو گیا. یہ قوموں کی اجتماعی غلطی ہے. اس میں سیاستدان، اس میں حکمران، اس میں میڈیا، اس میں علماء، اس میں دانشور، سب شامل ہیں. اور اسی لیے اجتماعی سزا کاٹ رہی ہے پوری قوم. ابھی کسی ایک گروہ کی وجہ سے نہیں ہے. اور اجتماعی جب خون بہے، اللہ سے ڈرے کہ عراق جیسا حال ہمارا نہ ہو، جہاں پہ انجینئرز، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور پڑھے لکھے بچوں کو رائفلیں نکال کے اپنی عزت حفاظت کرنے کے لیے سڑکوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے اس وقت. دشمنوں کا جو پلان ہے اس وقت، اب عراق کے بعد افغانستان کو انہوں نے برابر کر کے رکھنا ہے. صاحب دیکھا ہے مکمل مایوس ہیں. آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ ہم صرف پر امید ہیں. ایک مایوسی نہیں ہے ہمیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے. آپ کی عادت ہے پر امید رہنا، یا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت پر امید؟ الحمدللہ دیکھیے ہمیں نظر آ رہا ہے. میں ایک دفاعی تجزیہ نگار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک رومانٹک آئیڈیالوگ بھی. ہم جب سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تب بھی ہم گراؤنڈ ریالٹیز بات کرتے ہیں. یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل ہائپوتھیسس نہیں ہوتا کہ ہوا میں ہم بات کر رہے ہوں. اس وقت پاکستان مضبوط ترین پوزیشن میں ہے بحیثیت ایک نیشن، ایک قوم اس پورے خطے میں. امریکنز ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم امریکنز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ نقصان کیسے مضبوط ترین؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہر سال پانی چھوڑا کرے گا اور یہ بات ہم کو کشکول لے کے گول کریں گے، پیسے دو پیسے دو. یہ پہلے سال اس نے وار ہم پہ کیا ہے کہ پچھلے 10 سال کی حماقتیں جو ہم کرتے آئے ہیں. یہ ڈیم آج سے نہیں، مشرف طور کے شروع سے بننا شروع ہوئے تھے. یہ 10 سال کی غلطیاں جس کا کفارہ اب دیکھا ہے آپ نے، لیکن اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی مینجڈ. ہم اس وقت امریکہ کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. افغانستان بھی ہمارے خطے میں موجود ہے اور انڈیا بھی اس وقت. دیکھیے انڈیا کی بھی اپنی ویکنیسز ہیں. ہم سے پر گھر تو سنبھالا نہیں جا رہا. ہم دنیا کیسے کنٹرول کی وجہ سے اس ناپاک قیادت کو تبدیل کرنا ضروری ہے. تو یہ ناپاک تبدیل ہوگی ودانت صاحب تو کوئی اور ناپاک آ جائے گی. ضروری نہیں ہے، یہی لوگ آئیں گے. ضروری نہیں ہے. دیکھیے اقبال کی آئی اب الیکشن، وہ الیکشن میں ہوں گے، اب الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن نہیں ہوگی. اب الیکشن ہمیں نظر نہیں آتے.
آپ کو غیر جمہوری تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت ایک آپ کو غیر جمہوری تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ایک کہ جو خدائی ہوگی، چاہے وہ فوج کے ذریعے ہو، سپریم کورٹ کے ذریعے ہو، یا عوام الناس ان کو سمجھائیں، یا ان کو عوام الناس سمجھائیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اس پروسیس میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ آپ اس تب دیکھیے سڑک پہ اگر انارکی پھیلتی ہے، سڑک پہ اگر انارکی پھیلتی ہے، یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ پبلک عوام الناس نے جا کر مجھے خدا لایا ہے، دیکھیے تو خدائی تبدیلی کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیے جس خدائی تبدیلی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مقافات عمل ہوتا ہے جو تبدیلی لے کر آتا ہے. اس کے پروسیس اور اسٹریٹجی کو آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نوشتہ دیوار یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تبدیلی آنے والی ہے، یہ آنے والی ہے. یہ مقافات عمل ہے جو جیسا کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے بہتری آئے گی، بہت بہتری آنے والی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں امید دلا رہی ہے کہ اس قوم میں ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ ریوائول ہے، نوجوان طبقے میں بھی، پاکستان میں اب ماشاءاللہ اس میڈیا میں بھی ایسے میڈیا کی کیٹیگری ایسے میڈیا آ جائے فوری طور پہ حال کیا بات کی سگریشن اگلے سال پھر یہی کرے گا، اگلے سال سے پہلے بلکہ آپ کو یہ پانی روک لے گا، اٹیک کیا جائے، کھلا کے لڑا جائے، تباہ کیا جائے ان کو کسی بھی طریقے سے، یا کوئی آپ کے پاس آربیٹریشن میں کوئی ایسا فورم موجود ہے؟ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ قوم کو آگاہ کیا جائے، یہاں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس کے بعد ڈپلومیسی اور پالیٹکس کی بات آتی ہے، اور تیسرا آپشن اس کا یہ ہے کہ انڈیا اس کے بعد نہیں مانتا ہے تو پھر ظاہر ہے جنگ ہمارا آخری آپشن ہے. لیکن ابھی ہم نے قوم کو بیدار نہیں کیا. ایک قوم اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو تو جرت نہیں ہوگی انڈیا کی کہ اس قسم کا مذاق ہر سال کرے آپ کے ساتھ. صدر خان نیازی صاحب، آپ نے بہت لکھا، بہت آواز اٹھائی، کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ سولوشن تو سر یہی ہے نا کہ یہ بالکل جہاں تک ابھی آپ کو پتہ نہیں لگ رہا، ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بہت ریوائول نظر آ رہا ہے. یہ جب آپ کو سال بعد اس کرائسس کا پتہ چلے گا، جب آپ کو گندم نہیں ملے گی، جب آپ کو کپاس نہیں ملے گی، جب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، زمین میں تباہ ہو چکی ہیں، ان کا جو سرفیس ہے وہ کٹ کے بہہ چکا ہے، اب یہ چیزیں تو آپ کو ایسا پتہ چلیں گی کہ ملک کے ساتھ کیا ہو گیا. اس کا تو واحد حل یہی ہے کہ آپ میڈیا کو جاگنا چاہیے اور انڈیا کے خلاف ایک مہم بھرپور مہم چلانا چاہیے، اور ان کو عالمی برادری کو کہنا چاہیے کہ اس کا ازالہ جو پانی سے نقصان ہوا ہے وہ ایز اے فائن انڈیا سے ازالہ لینا چاہیے، اور آگے وہ اتنی ہمت نہیں. وزیر خارجہ کی بحث وسیعتی ہوتی ہے، کیوں آخر ایسا کیا؟ آپ $50,000 یا $50 لاکھ کی بجائے جتنا آپ کا نقصان ہے عالمی برادری سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے ان جانوں کا نقصان کا بھی ازالہ ہو انڈیا کرے، اور اس مال کا نقصان بھی انڈیا ازالہ کرے جس نے پانی جہریت آبی جہریت کے ذریعے ہمارے ملک کو یہ آئیڈیلی تو بڑا اچھا مطالبہ، کوئی سنے گا آپ کی بات؟ نہیں سنے تو پھر ہم پھر ٹی وی چینلز کیوں آپ لوگوں نے کھولے ہوں، کیوں آپ اینکر پرسن، آپ لوگوں کو قوم کو بتانا چاہیے، آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. قوم کی بات نہیں کر رہا میں، عالمی برادری کی بات کر رہا ہوں. عالمی برادری کو آپ نے پہلے کون سا اصولی وقف منوا لیا کہ یہ اس کے بھی طریقے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بھی طریقے ہیں، آپ اپنی قوم کو بتائیں. میں آپ نواز شریف زرداری جو بھی لوگ ہیں ہم نکل پڑے باہر، جتنی بار دولت پڑی ہے اس کو واپس لیں، ہم 2 سال امریکہ سے کوئی مدد نہ لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا سوچ لیں، ہم ایئر کنڈیشن چلانا چھوڑ دیں. اگر ہم ہمت کر لیں اور جو میڈیا کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بھی واپس لیں. امریکی مدد کے بغیر 2 سال چل رہے ہیں، سوچ لیں. بند کر دیجیے امریکہ اور ان کو کہیں پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے آج سے وعدہ کریں نا اس فورم کے. اچھا امریکی امداد آپ نے رزلٹ آنے سے آپ امریکی امداد نہیں لیتے، وہ آپ کے دوست کہاں گئے؟ ترکی نے کیا دیا؟ جو کے شیخ جو پاکستان میں آتے ہیں تو ہم قانون اخلاقیات سب کچھ اٹھا کے مقدموں میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ ہمارے سامنے وہ اس حکومت کو نہیں دینا چاہتے. اچھا آج آپ سے ایک وعدہ کریں نا کہ آپ اسی فورم سے یہ ایک مطالبہ لے کے اٹھیں، عالمی برادری سے مطالبہ کریں کہ ہمیں جس آدمی نے ہمارا جس دشمن نے ہمارا نقصان کیا جانی پارلیمنٹ دشمن مانی گی اس کے بارے میں آپ کی حکومت فیصلہ کرے گی. نہیں، جب آپ لوگ میڈیا نکلے گا، عوام میں جب میڈیا اس کا چرچا کرے گا نا، جب میڈیا جو صدر خان نیازی صاحب، جب احمد صاحب تشریف لائے، آپ نے ہماری رہنمائی